اب ہم تفصیلی سوالات کریں گے 2013 کے پرچے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، ماحول اور توارث شخصیت پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ کو سوال نمبر 3 تفصیلی سوالات پرچہ 2011 میں یعنی کہ دوسری ویڈیو میں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے یہ پرچہ آپ 2011 کا جو ہے مختصر سوالات کے سوال نمبر 2 جس ویڈیو میں ہے آپ ڈھونڈ لیں، آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ بچے کے جسمانی اور جذباتی، معاشرتی اور ذہنی نشو و نما میں کھیل کود کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ اس کا جواب آپ کو سوال نمبر 2 تفصیلی سوالات 2011 میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو وہاں مل جائے گا۔ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ تمام پرچوں کو صحیح سے حل کریں اور صحیح سے یاد کریں تو آپ کو شروع سے ساری ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی، کیونکہ آگے بھی سوال اسی طرح سے آئیں گے۔ آپ کو پچھلی ویڈیوز میں جا کے ان کے جواب ڈھونڈنے پڑیں گے، کیونکہ ورنہ بار بار دہرانے میں ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 3، اسلامی معاشرے میں اچھے پڑوسی کے کیا فرائض ہیں؟ اس کا جواب آپ کو سوال نمبر 5 تفصیلی سوالات سوال نمبر 5 2011 میں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تفصیلی سوالات والا پارٹ اوپن کر کے اس کے 2015 نہیں اس کے تفصیلی سوالات والا پارٹ اوپن کر کے 2011 کے سوالات کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ نکال کے اس میں سوال نمبر 5 سے اس کو حل کر لیجیے۔ اور بچے کی نشو و نما زندگی میں فرصت کے مشاغل کی کیا اہمیت ہے اور آپ اپنے فرصت کے مشاغل کو فرصت کے اوقات کو کن مشاغل میں استعمال کرنا پسند کریں گی؟ جواب، فرصت کے وقت کے صحیح یا غلط استعمال سے انسان خوشی اور تسکین یا رنج و پریشانی حاصل ہوتی ہے۔ صرف دنیا میں وہی لوگ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنے فرصت کے اوقات کا اچھا مصرف کیا ہو۔ جنہوں نے فرصت کی قدر و قیمت نہ جانی وہ گمنام ہی رہے اور اس فرصت کے اوقات میں برے مشاغل میں مصروف رہے تو بدنامی کا شکار ہوئے۔ مشاغل کی اقسام، عموماً چار قسم کے دلچسپ مشاغل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، وہ مشاغل جن میں کھیل کود، تیراکی، میچ یا پارٹیوں میں شرکت کرنا، ریڈیو سننا، مچھلیاں پکڑنا، شکار کھیلنا، پرندوں کا مطالعہ، پالتو جانور پالنا۔ نمبر 2، اس قسم میں وہ مشاغل شامل ہیں جو ذاتی صفات کو جلا دیتے ہیں۔ مثلاً ڈرامے میں حصہ لینا، ڈرائنگ اور مصوری، فوٹوگرافی، ٹکٹ شیشے یا مختلف قالینوں کے نمونے جمع کرنا۔ نمبر 3، تیسری قسم وہ ہے جن میں قوم، شہر، ملک، محلے یا کالج کے لوگ اکٹھے ہو کر کام کریں، مثلاً گرل کارٹیڈ بننا، ہلال احمر یا کسی سوسائٹی کا ممبر بن کر کام کرنا۔ نمبر 4، چوتھی قسم وہ ہے جس سے اپنی مخصوص انفرادی قابلیتوں کو اجاگر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مثلاً ہمارے محلے یا شہر میں اگر ہمارے علاقے یا شہر میں اگر یونیورسٹی نے مختلف قسم کی پڑھائی یا کورسز کے لیے شام کے وقت مدرسوں کا انتظام کیا ہے تو اپنی فرصت کے اوقات وہاں جا کر پڑھائی کرنا۔ ہیڈنگ ہے چند دلچسپ گھریلو مشاغل۔ ماں باپ اور بچے چھٹیاں منانے کے لیے کہیں اکٹھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، کنبے کے سب افراد کے مختلف تقریبات میں حصہ لینے سے بچوں کے ذہن میں خوشگوار یادیں رہ جاتی ہیں۔ نمبر 3، فرصت کے اوقات میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کھیلنے اور مختلف مشاغل میں حصہ لینے سے گھریلو زندگی دلچسپ بن سکتی ہے، مثلاً سرکس وغیرہ دیکھنا۔ نمبر 4، ہر ایک گھرانے میں فرصت کا کچھ وقت انفرادی مخصوص قابلیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے وقف کرنا چاہیے تاکہ گھر کے ہر فرد کی مختلف خاصیتوں کو پنپنے کا موقع ملے۔ نمبر 5، کسی ایسے کام جن میں گھر میں سب افراد شامل ہوں بہت دلچسپ ہوتے ہیں اور مل کر کرنے میں تھکن بھی محسوس نہیں ہوتی۔ مثلاً گھر کے صحن میں پودے لگانا، کپڑے دھوتے وقت
امی کا ہاتھ بٹانا، باغبانی کرنا اور پودوں کی دیکھ بھال کرنا۔ فرصت کے وقت میں میرے مشاغل اور عملی سرگرمیاں۔ فرصت کے وقت میں گزارنے کے لیے میں نے چند مشغلے منتخب کر لیے ہیں جو ایک طالبہ اختیار کر سکتی ہے۔ نمبر 1، ٹکٹیں جمع کرنا، تصویری البم اور سینہ پرونا، کشیدہ کاری اور نئے نئے پکوان کی تیاری، موسیقی سیکھنا۔ نمبر 6، ڈرائنگ بنانا، مصوری اور فوٹوگرافی کرنا۔ نمبر 7، جانور پالنا۔ مشغلہ جو سب سے زیادہ پسند کرتی ہوں۔ ڈرائنگ، مصوری اور فوٹو میری پسندیدہ مشاغل ہیں۔ ہاتھ سے اپنی فلم کی تصویر اور منظر نگاری کر سکتے ہوں۔ جب کبھی ہم مری یا سوات وغیرہ جاتے ہیں تو قدرت کے حسین نظاروں کو دیکھ کر ہاتھ خود بخود کینوس پر تھرتھرانے لگتا ہے اور برش سے الٹی سیدھی لکیریں لگ کر ایک زندہ جاوید تصویر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ میرے پاس ایک اعلیٰ قسم کا کیمرہ ہے جس میں رنگین تصاویر اتارتی ہوں۔ اس طرح میں نے اپنے کیمرے کے ذریعے اکثر زندگی کے بہترین لمحات مجھے زندگی کے لیے زندہ جاوید لگتے ہیں۔ اگلا سوال، بڑے خاندان کے فوائد اور نقصانات تحریر کیجیے۔ اس سوال کا جواب سوال نمبر 1 تفصیلی سوالات 2011 میں موجود ہے، یہ آپ تلاش کر لیجیے گا، آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ پہلا سوال، تفصیلی سوالات کا پہلا سوال یہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم 2014 کا پرچہ حل کریں گے، اور پھر اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے یا اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے ضرور بتائیں، ٹھیک ہے۔ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔